ہدایت یافتہ۔ ایک دفعہ ابن القیم رحمہ اللہ کی اب تو نہ کتاب یاد ہے نہ پڑھا یاد ہے، سوائے ایک فغان بے شرر سینے میں باقی رہ گئی، سوز بھی رخصت ہوا جاتی رہی تاثیر بھی۔ تو انہوں نے تمام صفات ایمان کے ساتھ صبر کو قرآن سے دکھایا تھا۔ ایمان کے ساتھ صبر، نماز کے ساتھ صبر، روزے کے ساتھ صبر، ذکر کے ساتھ صبر، جہاد کے ساتھ صبر، انفاق کے ساتھ صبر، تبلیغ کے ساتھ صبر، ہر چیز کے ساتھ صبر 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 صبر۔ Hey guys, welcome back to our channel. تو آج ہم جس ویڈیو پہ دیکھنے جا رہے ہیں وہ ہے What does Allah love the most؟ اور ہم یہ سب جاننا چاہتے ہیں کہ اللہ کو کیا اچھا لگتا ہے، کیونکہ ہم سبھی اللہ کو دل جیتنا چاہتے ہیں نا، اور ہم سبھی چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے پر اپنی کرپا بنائے رکھے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ کیا اللہ کو بہت زیادہ اچھا لگتا ہے اور کیا کیا کریکٹرسٹک بہت اچھے لگتے ہیں اور کیا کیا، اور ہم لوگ اس ویڈیو سے یہ بھی جانیں گے کیا یہ کریکٹرسٹک ہمارے اندر ہے۔ تو کائنڈ آف یہ آئی اوپننگ ویڈیو بھی ہونے والی ہے۔ پلس نا میرے کو لگتا ہے کہ مولانا طریق جی نا ہمیشہ کچھ ایسی چیزیں بولتے ہیں جو ہم نے سوچی نہیں ہوتی ہے۔ ہم موسٹلی ابھی بھی سوچ رہے ہوں گے کہ ہاں میں بھی ہم اگر زیادہ پے کریں گے تو وہ خوش ہوں گے، یا کچھ ایسا کریں گے تو خوش ہوں گے، بٹ پتہ نہیں شاید انہوں کے اکارڈنگ بالکل ہی الگ ہو، کیونکہ آئی ہیو سین جتنا ہمارے مائنڈ سوچ رہا ہوتا ہے نا ہمیشہ وہ اس سے ایکسیڈ ہی کر کے ہمارے کو کچھ بتا رہے ہوتے ہیں، اور وہ سن کے نا زیادہ مزہ آتا ہے کہ او یار یہاں پہ تو سوچا ہی نہیں۔ صحیح بات ہے۔ تو باقی ویڈیو دیکھ کر ہی پتہ لگے گا، تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو جو چیز سب سے زیادہ پسند ہے ایمان کے بعد، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بعد، وہ بندے کا صبر ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، تھوڑا سا، من الخوف والجوع، بھوک، ونقص من الاموال والانفس، مال اور جان میں کمی، پھر کیا ہے، والثمرات، اور کاروبار میں کمی، کھیتیوں میں کمی، پھر کیا کرو، وبشر الصابرین، وبشر الصابرین، صبر والوں کو بشارت دے دو، اولئک علیہم صلوات، ان کو اللہ شاباش دے رہا ہے۔ صلوات کا ترجمہ میں کرتا ہوں شاباش، کہ اللہ کہہ رہا ہے شاباش، واہ واہ، کیا کہنے، ورحمہ، اور رحمت بھیج رہا ہے، واولئک ھم المہتدون، اور یہی ہیں ہدایت یافتہ۔ ایک دفعہ ابن القیم رحمہ اللہ کی اب تو نہ کتاب یاد ہے نہ پڑھا یاد ہے، سوائے ایک فغان بے شرر سینے میں باقی رہ گئی، سوز بھی رخصت ہوا جاتی رہی تاثیر بھی۔ تو انہوں نے تمام صفات ایمان کے ساتھ صبر کو قرآن سے دکھایا تھا۔ ایمان کے ساتھ صبر، نماز کے ساتھ صبر، روزے کے ساتھ صبر، ذکر کے ساتھ صبر، جہاد کے ساتھ صبر، انفاق کے ساتھ صبر، تبلیغ کے ساتھ صبر، ہر چیز کے ساتھ صبر 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 صبر۔ صبر انسان کے ایمان میں ایسے ہے جیسے جسم میں روح ہوتی ہے، روح نکل جائے تو جسم میت ہوتا ہے، ایمان میں سے صبر نکل جائے تو صبر بے جان ہو جاتا ہے۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مجھ سے مدد طلب کرو صبر اور نماز سے۔ پھر آگے کہا ان اللہ مع الصابرین، میں نمازیوں کے ساتھ نہیں، میں صبر والوں کے ساتھ۔ پھر صبر دو طرح کا ہے، ایک ہے جس پر ہمارا اختیاری کوئی، میرے سر میں درد ہے، اب بھی درد کے ساتھ بول رہا ہوں، ان بچوں کو چھٹیاں ہونے والی ہیں، اس لیے تھوڑی بات ان سے کہہ رہا تھا، تھوڑی تمہیداً کچھ اور باتیں آ گئی۔ تو میں کیا کروں، کسی سے لڑائی کروں، کسی ڈاکٹر کا گریبان پکڑوں؟ میرے لیے صبر کے سوا چارہ کوئی نہیں، مجھے صبر ہی کرنا ہے، اور اپنا دوا کھانی ہے، اگر اللہ اس میں شفا ڈال دے تو اس کی مرضی، نہیں ڈالی تو بھی اس کی مرضی پر راضی۔ یہ صبر ہے غیر اختیاری۔
اس پر بھی بہت بڑا اجر ہے. میرا جوان بیٹا میرے ہاتھوں سے نکل گیا, میں نے اپنے ہاتھوں سے اسے قبر میں اتارا. یہ صدمہ مجھے بھولتا ہی نہیں. ساری زندگی بڑی آزمائش, شہرت آپ کو نظر آتی ہے کہ بڑی واہ واہ ہو رہی ہے, بڑا یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے, لیکن اس کے اندر اتنی آزمائشیں ہیں. اگر اللہ سے ڈر کے آدمی چل رہا ہو تو پھر اس میں اتنے امتحان ہیں کہ آدمی یا تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے, تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ, کہ شکست ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. دل ایسے ہی پارا پارا ہو جاتا ہے, برداشت کرو. ایسے ہی زندگی میں انسان اندھیرا اس کی آزمائشیں ہیں, اس کی پریشانیاں ہیں, اس کے غم ہیں, اس کے صدمے ہیں, اور روشنی تھوڑی دیر کے لیے جو آتی ہے وہ اس کی خوشیاں ہیں, جو لمحے کے لیے آتی ہیں اور غائب ہو جاتی. تو ہمیشہ کی خوشی جس میں غم نہ آئے وہ جنت ہے, اور ہمیشہ کا غم جس میں خوشی نہ آئے. بیسکلی انہوں نے یہی بولا کہ جو صبر ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے صحیح بات ہے ہمارے لیے, اور صحیح میں امپورٹنٹ ہے. اگر وہ کہہ رہے ہو کہ آپ بھگوان سے پرے کر رہے ہو تو آپ کے بس یہی ہے نا دل میں, آپ ان سے پرے بھی اسی لیے کر رہے ہو کہ مطلب کہ آپ کو کچھ مطلب بھگوان آپ پر اپنی کرپا بنائے گے, ہے نا, جو آپ کے حالات کرنٹ حالات ہیں وہ ٹھیک ہوئے گی, یا پھر آپ کو بہت اچھے سے. یہ صرف یہی نہیں ہوتا ہے کہ سب کچھ فائنینشلی امیری, یہی نہیں ہوتا. آپ کو بھگوان سکون دیتا ہے, آپ کی فیملی کو خوش رکھتے ہیں. تو ہمارے کو بھگوان پہ تبھی وشواس ہوتا ہے جب ہمارے میں پیشنس ہے. صحیح بات ہے. اگر ہم میں پرے کروں گی اور میں یہ بولوں کہ 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن بھائی کو تو ریزلٹ مل ہی نہیں رہا, آپ کو کیسے ملے گا نا, آپ کو سالوں سال کرنی پڑے گی تب جا کے آپ صحیح بات ہے. اوپر سے نا میرے نام کا جیسے مطلب ہی پیشنس ہے, پھر بھی میں سوچتی ہوں کہ میرے میں بہت کم پیشنس ہے. اگر اسپیشلی اگر کسی ایسی چیز پہ بات آ جائے کہ کھانا نہیں کھایا یا سر درد ہے, تو میری پیشنس لیول اتنی کم ہو جاتی ہے نا. بٹ وہی جیسے وہ کہہ رہے تھے کہ روزہ رکھنا یا سر درد, یہ ایسی چیزیں ہیں جن سے ہماری پیشنس بھگوان ٹیسٹ کر رہا ہے. صحیح بات ہے. اور ہم لوگوں میں پیشنس ہونا ہی چاہیے. اور آپ دیکھو کہ آپ کوئی بھی چیز کر رہے ہو, ٹھیک ہے, کچھ بھی نئی چیز سیکھ رہے ہو, آپ وداؤٹ پیشنس سیکھ ہی نہیں سکتے, کیونکہ آپ کو وہ چیز بار بار کرنی پڑے گی, ہے نا. اگر آپ چھوڑ دو گے, اب پینٹنگ ہی ہے, ڈرائنگ ہی ہے, ایون جب ہم چھوٹے تھے, جب ہم لوگوں نے لکھنا ہی اسٹارٹ کیا تھا, ایک کتنا ٹائم لگا تھا ہم لوگوں کو, تب جا کے ہم لوگوں نے ابھی لکھنا شروع کیا. اور ہم لوگ آج اتنے مطلب اتنا ہم لوگوں کی ہماری اسکلز اتنی صحیح ہو گئی ہے کہ ہم لوگ اب وہی بات کر رہے تھے, اور صحیح سے ہمارا ایگزام چل رہے ہیں کہ ہم لوگ کتنے پیجز لکھ رہے ہیں. تو وہی بات ہے کہ سب ساری چیزیں ہوتی ہے تو پیشنس کی وجہ سے ہوتی ہے, ادروائز کچھ بھی نہیں ہوتی. صحیح بات ہے. تو گائز یہی تھا ہمارا ریئیکشن. آپ کو ہمارا ریئیکشن کیسا لگا پلیز کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا. اگر اچھا لگے تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کریے, شیئر کریے, کامنٹ کریے اور سبسکرائب کریے. بائے.